السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کی قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناتا ہوں جو شاید ہی آپ نے سنا ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا، اس کی ایک بیوی تھی، ایک بچہ بھی تھا، اور اس کے پاس ایک گائے کا بچڑا تھا، یعنی ایک گائے کا بچہ تھا۔ جب اس آدمی کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، جو میرے پاس گائے کا بچڑا ہے یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے تو اس کو لوٹا دینا۔ اور اس گائے کے بچے کو چھوڑ دیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ جو بیٹا تھا وہ اپنے ماں کا بہت فرما بردار تھا، اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا اور اللہ کی بھی بہت عبادت کرتا تھا، یعنی کل ملا کے وہ ایک نیک بندہ تھا۔ اس نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصے میں وہ سوتا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا اور تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، بازار میں بیچتا، اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا اور گھر چلاتا تھا۔ بہرحال جب وہ بچہ بالغ ہوا، جوان ہوا، بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو یاد دلایا کہ بیٹا، ایک ہمارے پاس گائے کا بچڑا تھا اور تمہارے والد نے، تمہارے ابا نے اس کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اللہ کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ جب جوان ہو جائے تو اللہ تم کو لوٹا دے۔ تو بہرحال اب وہ وقت آ گیا ہے، تم جنگل میں جاؤ اور دعا کرو اور اللہ سے کہو کہ اللہ وہ مجھے گائے کا بچڑا لوٹا دیجئے۔ تو وہ نوجوان بچہ جنگل میں گیا اور جا کر وہاں پر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میرے والد نے آپ کو ایک گائے کا بچڑا امانت کے طور پہ دیا تھا اور یہ آپ سے کہا تھا کہ جب میں جوان ہو جاؤں تو وہ مجھے لوٹا دینا، تو یہ اللہ وہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ آپ مجھے لوٹا دیجئے۔ تو اس نے دعا کی تو ایک خوبصورت گائے، بڑی پیاری گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اس نے اس کو پکڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں لے کر آ گیا اور ماں سے کہا کہ یہ اللہ نے مجھے لوٹا دی ہے۔ ماں نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کو جا کر بازار میں بیچ کر آؤ، اور بازار میں جا کر بیچ کر آنے میں ایک بات کا خیال رکھو کہ اس کو 3 درہم میں بیچنا۔ اس وقت گائے کی قیمت 3 درہم یا 3 دینار ہوا کرتی تھی۔ اور ماں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا، یہ گائے کو بیچنے سے پہلے، یعنی سودا کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرنا، بغیر مشورے کے نہیں بیچنا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس کو بازار میں لے کر گیا۔ بازار میں ایک گراہک آیا۔ وہ گراہک کیا تھا؟ وہ ایک فرشتہ تھا۔ اس نے اس بچے سے آ کر کہا کہ یہ گائے کتنی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3 درہم کی یا دینار کی۔ تو اس گراہک نے، جو کہ فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو 3 دینار سے زیادہ آپ کو دیتا ہوں، لیکن تم صرف کسی سے مشورہ مت کرنا۔ تو اس نیک بچے نے کہا کہ نہیں، میں نے میری ماں سے وعدہ کیا ہے، میں بغیر مشورے کے نہیں بیچوں گا۔ تو وہ گراہک واپس چلا گیا۔ یہ شام میں اپنی ماں کے پاس آیا اور سارا قصہ سنایا کہ ایک گراہک آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن کسی سے مشورہ مت کرنا، تو میں نے انکار کر دیا۔ ماں تو نیک بندی تھی اللہ کی، وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ دوسرے دن، یعنی کل جب وہ گراہک آئے تو اس سے پوچھنا کہ آپ ہی بتائیے میں کیا کروں، میں آپ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ بہرحال وہ بچہ دوسرے دن گائے کو بیچنے کے لیے بازار گیا تو پھر وہ گراہک، یعنی وہ فرشتہ آیا اور کہا کہ کتنے میں دوں گے؟ بہرحال جو بات ہوئی، اس کے بعد بچے نے اس سے کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ آپ خود ہی مشورہ دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ جو بولیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال اس فرشتے نے اس بچے سے کہا کہ تم اس کو 3 دینار میں بھی نہیں بیچنا، 300 دینار میں بھی نہیں بیچنا اور 3000 دینار میں بھی نہیں بیچنا، بلکہ جب بھی کوئی گراہک آئے تو اس سے کہنا کہ اس گائے کے وزن کے برابر مجھے سونا چاہیے، یا پھر اس گائے کے چمڑے میں جتنا سونا بیٹھ سکتا ہے اتنا سونا مجھے چاہیے، تب میں یہ گائے کو بیچوں گا۔
بات بہت عجیب تھی، جس کی قیمت 3 دینار تھی یا 3 درہم تھی، اس کی اتنی قیمت اس فرشتے نے بتا دی۔ بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر ہوا یہ کہ اسی وقت، اسی زمانے میں کسی اور علاقے میں بنی اسرائیل کی ہی ایک قوم آباد تھی، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے۔ وہاں پر واقعہ یہ ہوا کہ ایک بڑا بزنس مین، ایک بڑا تاجر تھا، اس کا مرڈر ہو گیا، اور یعنی اس کا قتل ہو گیا۔ تو لوگ سب پریشان ہو گئے، کیونکہ بڑا آدمی تھا۔ بڑا آدمی جب اس کا قتل ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، تو بڑا واویلا مچتا ہے۔ غریب آدمی تو ایسے ہزاروں کی تعداد میں مرتے رہتے ہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو وہ بڑا آدمی جب اس کا مرڈر ہوا تو پورا ہنگامہ مچا ہوا تھا اس کے قاتلوں کو لے کر، کہ اس کو قتل کس نے کیا۔ بہت تحقیق کی گئی، بہت معلومات لی گئی، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو سب لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور ہم کو قاتل کا پتہ لگانا ہے، آپ بتائیے ہم کیا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، انہوں نے جو ہے اللہ سے بات کر کے ان لوگوں کو یہ کہا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان یا دم، دونوں روایت آتی ہے، اس مردے جسم پر مارو، اس تاجر کے مردے جسم پر مارو، تو وہ اٹھ کر تم کو قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو اب بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ ایک گائے لیتے، اس کو ذبح کر دیتے اور اپنا کام نکال لیتے، لیکن وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے کہ بتائیے وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے بارے میں کہا، پھر انہوں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی نسل کیسی ہو، اور اتنے سوالات کرتے گئے کہ وہ گائے مشکل سے مشکل ترین ہوتی گئی۔ اتنے سوال کیے، باریک 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 بال کی کھال نکالی، کہ اب وہ گائے پوری دنیا میں ایک ہی بچی جو اس نوجوان کے پاس تھی۔ تو اس سے ایک بات آپ کو سیکھنے کو، یعنی ہم سب کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت بال کی کھال نکالنے کی عادت نہ لگایا کرو، کیونکہ آپ جتنے باریک باریک سوالات کرتے جائیں گے اتنا معاملہ مشکل ہوتا جائے گا، ہے نا۔ تھوڑا سا 1-2 سوال کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال اب وہ بنی اسرائیل کی قوم وہ گائے تلاش کرنے کے لیے نکلے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ گائے کے بارے میں اس کی پوری یعنی کیفیت بتائی تھی، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس کا جسم ایسا ہونا چاہیے، اور اس کی نسل، اس کا خاندان ایسا ہونا چاہیے۔ تب وہ بنی اسرائیل وہ گائے کی تلاش میں نکلے، پورا شہر چھان ڈالا، دیہات چھان ڈالے، لیکن وہ نہیں ملا، وہ گائے نہیں ملی۔ بہرحال وہ تلاش کرتے 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 اس نوجوان تک پہنچے جو گائے، جو میں نے آپ کو پہلے قصہ سنایا تھا۔ تو اس نوجوان سے پوچھا کہ گائے کتنے میں دیں گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا لوں گا، اس کے بعد ہی میں یہ گائے دوں گا۔ بہرحال وہ تو مجبور تھے، اور وہ بڑا بزنس مین تھا، تو انہوں نے وہ گائے کے وزن کے برابر سونا اس نوجوان بچے کو دیا، اور وہ گائے ان کے پاس سے لی، اس کو ذبح کیا، اس کی زبان یا دم لے کر اس مقتول یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کو مارا۔ تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے مرڈر کرنے والوں کا یعنی قاتلوں کا نام بتایا کہ مجھے میرے ہی چچا کے بیٹوں نے قتل کیا ہے۔ تو وہ مرڈر مسٹری تو سالو ہو گئی، لیکن یہاں پر اس بچے کو اپنی ماں کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا گائے جو 3 دینار کی تھی، 3 درہم کی تھی، اس کو اس کے سونے، اس کے وزن کے برابر سونا مل گیا، اور وہ راتوں رات مالدار ہو گیا۔ تو اس قصے سے علماء لکھتے ہیں کہ ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھا یہ قصہ قرآن پاک کا ہے، قرآن پاک میں اس قصے کا ذکر ہے، بلکہ قرآن پاک کی جو سورت ہے سورہ بقرہ، جس کا مطلب ہی، جس کا ترجمہ ہی گائے ہے، تو اسی گائے کے واقعے پر اس سورے کا نام ہے سورہ بقرہ، یعنی گائے۔ تو یہ قرآنی واقعہ ہے۔ بہرحال اس قصے سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں کی فرما برداری اور ماں کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی بہت برکت دیتے ہیں، بہت زیادہ برکت دیتے ہیں، ہے نا۔ ماں کی خدمت کرتے رہیں گے، یعنی ماں باپ کی
ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اور اس کا اجر بہت دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری بات علماء نے اس میں سیکھنے کی یہ بتائی ہے کہ اگر مال کم بھی ہو، جیسے کہ اس نوجوان بچے کے باپ کے پاس صرف ایک گائے کا بچڑا ہی تھا، اگر مال کم بھی ہو لیکن آدمی نیک ہو، اولاد نیک ہو، تو وہ تھوڑے سے مال میں بھی اللہ تعالیٰ بہت برکت دے دیتے ہیں، جیسے کہ اس واقعے میں آپ کو سننے کو ملا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ قصہ شاید ہی آپ نے سنا ہوگا، یا سنا بھی ہوگا تو اتنا ڈیٹیل میں نہیں سنا ہوگا، اور اس سے ہم کو جو سیکھنے کو ملا ہے کہ بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، بہت زیادہ بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے، اور دوسرا ہے کہ ماں کی فرما برداری کرنی چاہیے، ماں کا حکم ماننا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مال کم بھی ہو لیکن اللہ پہ بھروسہ ہو تو اس میں برکت ہو، اور اولاد نیک ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی ارب پتی بھی بن سکتا ہے۔ اگر نہ بھی بنے تو اس تھوڑے سے مال میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ ہمارے سارے کام نکل جاتے ہیں اور زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے، سکون سے گزر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔